حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو بھی ابھی تک حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر نہیں تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورہ کے لیے مروان بن حکم کو بلایا، اور مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لایا گیا تو کوئی چیز چبا کر نرم کر کے جب کھلائی جاتی ہے نا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ وہ مروان کے اس کو اور اس کے باپ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم دیا۔ ایسے مروان سے بلا خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں۔ اس مشورے کے بعد گورنر نے تینوں حضرات کو بلاوا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند جوانوں کو ساتھ لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہیں جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے یہ کہا کہ ولید، اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لائے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا افسوس تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسہ رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کا مال مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگوں گا، اپنے ہاتھوں کو خون آلودہ نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقویٰ اور پرہیزگاری نے اجازت نہیں دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسہ رسول ہو کر اسلام اور مسلمان کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر اور منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و قارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ نبی اس جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے۔ مگر حالات نے اس محبوب شہر کے چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر جاوے کس گئے، اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینہ منورہ کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانے مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے، آپ اندازہ لگائیں جب حضرت امام حسین آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، آپ کتنا روئے ہوں گے، اور عرض کیا ہوگا نانا جان میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے آغوش رحمت اور محبت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور اہل محبت کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا، جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع اے نانا جان الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے، اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے، جب کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے، جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حاجی جاتے ہیں اور جب مدینہ دیکھ لیتے ہیں، وہ گنبد دیکھ لیتے ہیں، وہ مینار دیکھ لیتے ہیں دور سے ہی، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچھڑی ہوئی ماں انہیں واپس مل گئی ہے، ایسا لگتا ہے۔ لیکن جب مدینہ چھوڑ کے آتے ہیں نا تو پھر سسکیاں نہیں تھمتی، آنسو نہیں تھمتے، اور سسکیاں آتی ہیں، آنسو چھلکتے ہیں، کیونکہ وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو دنیا کی تمام جگہوں سے افضل ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر اور ہم لوگ واپس آتے ہیں۔ جب ہم بھی گئے تھے تو ہماری بھی کیفیت ایسی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی تو جوق در جوق آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت ہی فراہم کی۔ جبکہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو روایت تاریخ طبری سلیمان بن سرد کے مکان میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان نے سب سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے۔ پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔